درمیان نمونے اسلاف حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت کو زحمت دینے سے قبل میں درخواست کروں گا اس پروگرام کے محرک اور اس بزم کو سجانے والے صدر اجلاس حضرت مولانا خورشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت اپنی صدارتی گفتگو فرمائیں۔ اس کے بعد بنا کسی تاخیر کے حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے روبرو ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آپ حضرات کی یہاں تشریف آوری جس طرح ہمارے لیے مسرت کا پیغام اور ہمارے حوصلوں کو قوت دینے والی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اور مسرت ہم سب اس پر محسوس کر رہے ہیں کہ آج ہمارے یہاں اسلامی دنیا کے سب سے بڑے مذہبی رہنما، پوری اسلامی دنیا کے سب سے بڑے مذہبی قائد، ہم سب کے لیے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی بیش قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دیر تک اور بہت زمانے تک حضرت سے پوری امت کو استفادے کا موقع فراہم فرمائے۔ حضرات، یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، اس کے متعلق بہت اہم ترین اور بہت ضروری قیمتی باتیں ہمارے مہمانوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہم سب کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم ان تمام بزرگوں کا شکر ادا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یہ اعتماد اور یقین دلائیں کہ انشاءاللہ جو باتیں ہم سے کہی گئی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو ہر حال میں عملی صورت میں لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ بزرگوں، یہ پروگرام کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اسلام کے سلسلے میں جو کچھ دنیا میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، وہ ہم سب کے سامنے ہے اور اس کا اندازہ ہم سب کو ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اب امت کو اس طرح ارتداد کے غار میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں اور ان کو یا دوسرے لوگوں کو ان کے مرتد ہونے کا پتہ بھی نہیں چل رہا، اس لیے کہ ایسی عام فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلامی شریعت نے جو قوانین اور زندگی گزارنے کے طریقے ہم کو دیے ہیں، وہ شاید کسی درجے میں نعوذ باللہ من ذالک ہمارے بہت سے احباب کے دلوں میں یہ گندی بات آنے لگی ہے کہ شاید اس میں کوئی سقم ہے، کوئی کمزوری ہے، اس میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، کسی مومن کے دل میں یہ خیال آ جانا یقیناً مرتد ہونے والی بات ہے، اس لیے کہ یہ قانون شریعت کسی عالم کا بنایا ہوا نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قانون کو واضح کرنے والے، کھولنے والے اور پیش فرمانے والے ہیں۔ اس قانون کو بنانے والا ہم سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں تردد اور شبہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس کے دل میں ایمان کی شمع کیسے روشن رہ سکتی ہے؟ اس کے مرتد ہونے میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ آج یہ کیفیت بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اسی فکر کو لے کر ہم نے اپنے تمام میرٹھ کے بزرگوں کو، یہاں کے علماء کو، ائمہ کو جمع کیا
اور ان کے سامنے یہ درد رکھا، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کی دراز عمر کی دعا کرتا ہوں کہ سب نے اس بات پر لبیک کہا، اور سارے لوگوں نے یہاں کے تمام ائمہ، تمام ارباب مدارس، ہمارے مدرسے کے تمام اساتذہ، ان سب حضرات کے شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کس قدر محنت اور انتہائی جدوجہد کے ساتھ ان حضرات نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات محنت کی ہے۔ بس ان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی محبتوں سے مالا مال فرمائے۔ کانفرنس کے موضوعات کے سلسلے میں تمام ضروری باتیں ہو چکی ہیں، ان پر کسی گفتگو کا موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور حضرت کے درمیان اور آپ کے درمیان دیر تک حائل رہنا مناسب بھی نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانا ابھی شاید باقی ہے۔ آج ملت اسلامیہ جن حالات سے دوچار ہے یا مستقبل میں جو خطرات ہمارے سر کے اوپر منڈلا رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا دخل اور اس کا بہت بڑا سبب تعلیمی پستی اور جہالت کا غلبہ بھی ہے۔ آج ملت اسلامیہ تعلیمی میدان کے اندر جتنی پیچھے ہے، یہ ہم سب کے سامنے، اور یاد رکھو صرف ایک بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کا نظام چلانے اور سنبھالنے کے لیے اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تھا، اور اس موقع پر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی حکمت معلوم کی تھی، اس کی وجہ معلوم کی تھی کہ اس عظیم کام کے لیے آدم کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ہمارے علماء جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس بہت ساری ایسی خصوصیات بھی تھی جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ ایک خاص خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھی، جو خصوصیت حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تھی، اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ اللہ نے آدم کو اپنے دست قدرت سے خود پیدا فرمایا، باقی ساری کائنات تناسب کے راستے سے دنیا میں آئی۔ اللہ اگر چاہتے تو اس وقت فرشتوں سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ آدم میری قدرت کا اور میرے ہاتھ کا بنایا ہوا شاہکار ہے، اس لیے اس کام کے لیے آدم کو منتخب کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے یہ خصوصیت بیان نہیں فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی علمی خصوصیت کو بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا میں نظام اور دنیا کا اقتدار اور دنیا کی ترقی انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اپنے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں، علمی دولت کو اپنانے کی کوشش کرو، جہالت کا خاتمہ کرو، اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے دینی تعلیمی نظام کو بغیر کسی کے تعاون اور مدد کے اپنی بنیادوں پر نہایت مضبوطی کے ساتھ کھڑا کیا ہے، الحمدللہ، عصری تعلیم کے سلسلے میں بھی دوسروں کی طرف دیکھنا آج سے بند کرو، دوسروں سے توقع رکھنا بند کرو۔ آپ دوسروں سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے ہو، آپ کو اللہ نے دنیا کو کچھ دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے آپ کی تعریف ہی فرمائی ہے، اخرجت للناس، کہ آپ کو جو سب سے بہتر امت ہونے کا تمغہ دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو انسانیت کی خدمت اور اس کے نفع رسانی کے لیے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو مانگنے کی عادت چھوڑو، دنیا کی طرف دیکھنے کی عادت چھوڑو۔ جس طرح دینی تعلیمی نظام کو خود اپنی بنیادوں پر استوار کیا ہے، اٹھو، اپنے تمام عصری نظام تعلیم کو اپنے ہاتھوں میں لو، تاکہ آپ کے بچے تعلیم کے نام پر دوسروں کی گودوں میں جا کر چند حروف کے بدلے اپنا ایمان و عقیدہ
عقیدہ خراب کر کے آپ کے گھر نہ لوٹیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اسلام سے وابستہ رکھنا ہے اور اسلامی دولت اپنی نسلوں میں منتقل کر کے جانا ہے تو تعلیم کے نظام کو مضبوطی سے سنبھالو۔ اگر تعلیمی نظام کو نہیں سنبھالا تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کو ارتداد کی لعنت سے بچانا بہت مشکل ترین معاملہ ہوگا۔ میں عوام کے ساتھ ساتھ اپنے اکابر اور بزرگوں سے بھی اس کی توقع رکھتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیے جائے اور ملت کو پوری مضبوطی کے ساتھ یہ بات لے کر اٹھنا چاہیے کہ ہم اپنا نظام تعلیم خود استوار کریں گے، اس کو خود چلائیں گے، اس کو مضبوط و مستحکم کریں گے، اپنی نسلوں کو دوسروں کے پنجوں میں ڈال کر ان کے ایمان اور عقیدے کا خون انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے بہت سے لوگ اس سلسلے میں اٹھے ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ عزیز محترم محمد سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں پیش قدمی کی ہے، اس لیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور